والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ابھی ہم نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 سے 12 کی تلاوت سنی ہے، تو انشاءاللہ اب ہم اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. یہ آیات ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں. معاشرے کی کچھ ایسی اخلاقی برائیاں کہ جو دوسروں کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالتی ہیں اور جو لوگوں کے دلوں میں آپس میں کدورت اور بغض پیدا کرتی ہیں اور دل آزاری کرتی ہیں انسانوں کی، تو ان کی طرف اشارہ ہے، اور ان کا تعلق ہماری سوچ اور ہماری زبان سے ہے. ہماری سوچ میں جو ہوگا وہی ہماری زبان سے نکلے گا. لہٰذا دونوں کو ان دونوں آیات میں ایڈریس کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ ان آیات میں مینلی جو باتیں فرمائی جا رہی ہیں ان کا تعلق انسان کی زبان سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا
اور اسے اس کے گھر نے کشادگی دی اور وہ اپنے گناہ پر رویا۔ اسی طرح سے زبان کی حفاظت ستر پوشی کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی تو اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی لوگ کوئی دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوں ان لوگوں سے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہوں ان دوسری مذاق اڑانے والی عورتوں سے۔ اور عموماً مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ جس کو اپنے سے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر پہلی بات جو انسانی نفسیات میں ہوتی ہے کسی کا مذاق اڑانے کے حوالے سے، اسی کو پکڑ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ہوں ہی تم سے بہتر، اور اپنے سے بہتر انسان کا تو کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا اخلاق اچھا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے، جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے اور ٹھٹھا لگانے والے اور بہت زیادہ بولنے والے ہیں۔ تو یہ ساری زبان کی جو آفتیں ہیں وہ ان احادیث میں گنوا دی گئی ہیں۔ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ان آیات میں معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور مذاق اڑانا ان آداب میں سے سب سے اولین ہے جو کہ لڑائی جھگڑے کا اور دل آزاری کا باعث بنتا ہے۔ اب مذاق اڑانے کی کوئی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، مثلاً آپ کا مذہبی نظریہ کسی کے خلاف ہے، یا آپ کو کوئی آئیڈیولوجیکل نظریاتی اختلاف ہے کسی کے ساتھ، وہ بھی مذاق کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے ابھی پہلے بات ہوئی کہ ایک مین جو باعث بنتا ہے مذاق اڑانے کا وہ ہے کہ آپ مخاطب کو کمتر یا حقیر سمجھتے ہیں۔ اب مذاق اڑانے کی صورت بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی کا انٹلیکٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا چہرے کا رنگ ہو سکتا ہے، کسی کی ہائٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے اس کے چلنے کا انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس کے رہن سہن کا انداز، جب بھی آپ اپنی نفسیات میں کسی دوسرے انسان کو اپنے مد مقابل کا نہیں سمجھتے تو شیطان یہ اکساہٹ ڈالتا ہے کہ یہ تو ہے ہی اس قابل کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کے طریقے، اس کا رہن سہن، اس کی عبادات سب کچھ آپ کے طریقہ کار سے زیادہ پسند ہو۔ ایک اور بات جو یہاں پر فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جو مخلوط سوسائٹی ہے اور ان سیگریگیٹڈ جو گیدرنگز ہوتی ہیں ان کا تصور نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ بحیثیت معاشرہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، یعنی مرد مردوں ہی کو جانتے ہوں گے، وہی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوں گے اور انہی کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اور اسی طرح عورتیں ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ بھی بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ کیا آج ہمارا معاشرہ ان اقدار کا حامل ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا شائستہ مذاق کیا بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاح ہے اس پر باقاعدہ اس کی اگزامپلز دی گئی ہیں اور اس کے باقاعدہ اقسام بتائی ہیں اسکالرز نے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دل جوئی کے لیے آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مذاق کیا ہے، مدینہ کی بوڑھی عورت کے ساتھ بھی مذاق کیا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی مذاق کیا ہے، ڈسپلننگ کے لیے بھی مذاق کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے ساتھ مزاح سے پیش آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کرتا۔ تو مذاق میں بھی حق کے علاوہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ مذاق ہونا چاہیے دوسرے انسان کی دلجوئی کے لیے، اور ایسا مذاق کہ جس سے ایک دوسرے سے محبت میں اضافہ ہو، نہ کہ دلوں میں دوریاں پیدا ہوں۔
اب کچھ ایسے مذاق ہیں کہ جن کو اسلام نے باقاعدہ منع فرمایا ہے. مثلاً کسی دوسرے پر ہنسنا، فار ایگزامپل کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ٹیوٹیلیج سے اٹھی تھیں اور انتہائی ایک مینرزم میں بہت ایک پیک پہ تھیں رضی اللہ عنہ، تو وہ حج پر تھیں اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ بڑا ہنس رہے ہیں، کہہ مار رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں شخص گرا ہے اور وہ اتنی زور کا گرا ہے کہ شاید کہ اس کی گردن ہی ٹوٹ جاتی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو منع فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن پر جب بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، لہٰذا کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. پھر اسی طرح سے ایک بہت بڑا اور بہت سنجیدہ نوعیت کا جو ایک آفنس ہے وہ ہے دین کا مذاق اڑانا، دین کے شعار کا مذاق اڑانا، اور یہ منافقت اور کفر ہی کی علامت ہے. کوئی بھی ایسا مومن کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو، دین سے محبت ہو، تو وہ دین کے شعار کا کبھی مذاق نہیں اڑائے گا. اور سورہ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ کیا اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی آیات ملتی ہیں ان کو مذاق اڑانے کے لیے. پھر اسی طرح سے کسی کی نقل اتارنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی بھی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے میں مجھے اتنا اور اتنا مال ملے. اور پھر یہ کہ کسی کی فزیکل کوئی چاہے ہینڈی کیپ ہے، چاہے کوئی بھی اس کی کوئی شارٹ کمنگ ہے، تو اس کا مذاق اڑانا. جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک ایسا ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جس کا معنی کسی کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کرنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر وہ سمندر میں ملا دی جائے تو وہ سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے گی. تو لہٰذا ہمیں اپنی زبانوں پر اور اپنی دراصل ذہنیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے اندر سے اگر اپنی خود پسندی اور اگر اپنی بڑائی کی جو احساسات ہیں وہ نکالیں گے تو خود بخود دوسرے لوگ ہمارے نظروں میں باعزت ہو جائیں گے اور دوسروں کی عزت و آبرو پر ہم حملہ کرنا چھوڑ دیں گے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دیے کرو. طنز اور تانا بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر تانے دینے والے اور منہ در منہ عیب جوئی کرنے والے پر. اس میں لوگوں پر آوازیں کسنا، اشارے کرنا، اشاروں کے ذریعے سے طنز کرنا، نقلیں اتارنا، کسی کو زیر لب ملامت کا نشانہ بنانا، طنزیہ بات کرنا، چوٹیں کرنا، پنچنگ بات کرنا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ جب بھی ان کو ملیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کو ضرور کریں گے کہ جس کی چبھن آپ کو محسوس ہوگی. اس قسم کی حرکتیں کیونکہ معاشرتی تعلقات کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں، لہٰذا ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اب ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہو، ہم کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو. اسی طرح سے زبان لمبی قید کی محتاج ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج اور کوئی چیز نہیں ہے. پھر اسی طرح سے خاموشی میں نجات بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم بولو گے تو یا تو تمہارے حق میں لکھ لیا جائے گا اور یا تمہارے خلاف لکھ لیا جائے گا، لیکن خاموشی میں تو بہرحال سلامتی ہی سلامتی ہے. یہ جتنے بھی ہمیں بتائے جا رہے ہیں نا ان آیات میں جو اخلاقی رذائل جن کا تعلق زبان کی آفتوں کے ساتھ ہے، اس کا سب سے پہلا اولین اور سب سے مؤثر علاج جو ہے وہ خاموشی ہی ہے. اسی طرح سے کم گفتگو کرنا ایمان کی بھی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں، اور عجز سے مراد قلت الکلام،
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنابزوا بالالقاب، لا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے ایک دوسرے کو نہ پکارا کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، نافرمانی میں اپنا نام پیدا کرنا ایمان لے آنے کے بعد یہ تو بڑی ہی بری بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں. لوگوں کو برے ناموں سے پکارنا، ایسے نام جو ہرٹنگ نام ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی بچے کا ایسا نام اس کی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے، یا اس کی ہائٹ کی شارٹنیس کی وجہ سے، یا کسی کی زبان کی لکنت کی وجہ سے، کسی کے موٹاپے سے، کسی کے بہت زیادہ تھن ہونے سے، تو اس طرح کے نام رکھتے ہیں. اور وہ چیزیں بچوں کو بعض اوقات بڑے ہوتے تک ساری زندگی کے لیے ان کو سکار کر دیتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو برے القاب سے پکارنا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کی پہچان کے لیے اگر کوئی ایسا نام رکھ دیا جائے، جیسے ایک امام تھے جو محدث تھے، امام الاعرج کہا جاتا تھا ان کو، جو کہ کبڑے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا امام الاعرج، لیکن انہوں نے اس بات کا برا نہیں منایا. تو پہچان کے لیے اگر کوئی القاب رکھے جائیں جس میں کوئی دوسرا انسان اس کو مائنڈ نہیں کر رہا، برا نہیں منا رہا، اس کی شخصیت پر کوئی منفی اثر نہیں ہو رہا، تو پھر وہ لقب رکھے بھی جا سکتے ہیں. لیکن تحقیر کے لیے کسی کا نام بگاڑنا، کسی کو ایسے القاب دینا کہ جو اس کی دل آزاری کا باعث بنے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے اور ان کو منع فرمایا ہے. اور یہ وہ القاب ہیں کہ جو کسی کی تحقیر اور چڑھانے کے لیے اس کو رکھے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی نازیبا گفتگو کرنے والا، اور نہ ہی فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ برے القاب میں، مذاق اڑانے میں، طنز کرنے میں، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ ہمیں قرآن میں جو حکم دیا گیا بالکل سورۃ البقرہ کی ابتدا ہی میں، گو کہ وہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اس وقت ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کیا کرو، اچھے طریقے سے، اچھے الفاظ سے، اچھے لہجے سے، ڈھنگ سے گفتگو کیا کرو، لوگوں کی بات سنا بھی کرو. اسی طرح سے بہت سے گفتگو کے آداب ہیں کہ جو ہمیں سیکھنے چاہیے. مثلاً یہ کہ لوگوں کی بات نہ کاٹنا. بات بھی اس کی کاٹی جاتی ہے کہ جس کی بات کو غیر ضروری یا غیر اہم سمجھا جاتا ہے، اور جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سے بہتر بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، میری ہی بات امپورٹنٹ ہے، مجھے ہی درست بات کا پتہ ہے، دوسرے کی بات تو سننے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ زبان کی وہ آفتیں ہیں کہ جو معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہیں. پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری سوچ کو پکڑا ہے، اور ہماری سوچ کے ایک منفی پہلو کی اللہ تعالیٰ نے تصحیح کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ گمان کیا ہی نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، کیونکہ گمان تو ہر انسان کرتا ہے اور کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات کسی کو جج کرنے میں، فار ایگزامپل اگر کسی کے بارے میں مشہوری ہے کہ یہ چور ہے، تو اس کے بارے میں تو آپ اچھا گمان نہیں رکھ سکتے نا، پھر تو آپ نقصان اٹھائیں گے. لیکن ہر موقع پر ہی لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں منفی باتوں کو جگا دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اس لیے کہ اگر اس طرح کے ظن اور گمان کو عادت بنا لی جائے تو یہ پھر بد ظنی بن جاتی ہے، یہ برا گمان بن جاتا ہے. اور یہ سوء ظن جو ہے کہ ہر وقت لوگوں سے برا ہی گمان رکھنا، یہ بذات خود ایک کبیرہ گناہ ہے. اور عموماً جو ہم گمان کرتے ہیں تو وہ برے ہی ہمیں آتے ہیں، برے ہی گمان ہیں جو بار بار آتے ہیں. اور اس کے برعکس اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ اچھا گمان رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، حسن ظن بہترین عبادت ہے. اس لیے کہ ذرا تھوڑا مشکل کام ہے. عموماً ہمیں برا گمان پہلے آتا ہے، ہم کبھی کسی کی نیت پہ شک کر لیتے ہیں،
امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 6 مہینے تہجد پڑھنے سے محروم رہا کیونکہ میں نے ایک برا گمان کیا تھا کسی انسان کے بارے میں، اس کی نیت کے بارے میں نے کہا تھا، میں نے دل میں سوچا تھا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ تو لہٰذا برا گمان جو ہے وہ سب سے پہلے جو نقصان دیتا ہے نا، وہ ہمیں خود کو دیتا ہے۔ انسان جب برا گمان اپنے دل میں کسی دوسرے کے لیے پالتا رہتا ہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے اور وہ خود انسان اپنے اندر کڑتا رہتا ہے اور دوسرے کے لیے نیگیٹو جذبات اس کے اندر پلتے رہتے ہیں۔ دوسرے کے اندر چاہے تو وہ برائی موجود ہی نہ ہو کہ جو ہم نے اپنے برے گمان کی وجہ سے اس کے اندر محسوس کر لی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ برے گمان سے بچو، برا گمان سب سے بڑی جھوٹی بات ہوتی ہے، اور اکثر تعلقات کی جو خرابی ہے وہ اسی بات سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے برا گمان گیا، اور انسان بعض اوقات اپنے برے گمان سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ حقیقت اس کو نظر ہی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن غر کریم، ایک مومن جو ہے وہ صاف دل اور کریمانہ اخلاق والا ہوتا ہے، اور جو انسان صاف دل اور کریمانہ اخلاق والا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا گمان اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ اب یہ برا گمان کس کس کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بارے میں برا گمان۔ قرآن میں آتا ہے کہ منافقین نے اللہ کے بارے میں برا گمان کیا، اور جب اہل ایمان آزمائے گئے تو جو ایمان میں پختہ لوگ تھے انہوں نے تو اسی وقت یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا تھا، لیکن جن کے دلوں میں ہی کھوٹ تھی، جن کا ایمان ہی یا کمزور تھا یا مشکوک تھا یا صرف اوپر اوپر سے تھا، تو انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے برے گمان شروع کر دیے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا فتح کا، اور یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ انہوں نے گھر جانا چاہا۔ تو لہٰذا برا گمان جب اللہ سے آنے لگے تو انسان کا صرف یہ نہیں کہ ایمان شیک ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ انسان کے جو اچھے اعمال ہیں ان پر بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے اور انسان اپنے اچھے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بات ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی برا کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا واقعہ افک جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیوں نہ مومنوں نے اپنے آپ کے ساتھ اچھا گمان کیا، کہ اگر تم لوگ خود یہ کام نہیں کر سکتے جس کا الزام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگا ہے تو پھر وہ کیسے کر سکتی ہیں، اور مردوں میں سے اگر تم وہ کام نہیں کر سکتے کہ جس کا الزام ان صحابی پر لگا ہے تو پھر وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنا زبردست ایک معیار دیا جا رہا ہے کہ اصل میں جو لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں تو در حقیقت ان کے اپنے اندر وہ چیز ہوتی ہے، ان کے اپنے اندر وہ کمزوریاں ہوتی ہیں جو وہ دوسروں کے اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا آپ دوسروں میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں پہ ہم برا گمان مثلاً کر لیتے ہیں، کہ فرض کریں کہ اگر کوئی انسان اپنے کام میں فوکسڈ ہے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ کی کسی انویٹیشن کو یا وہ قبول نہیں کر پاتا یا کہیں پہنچ نہیں پاتا، تو آپ کے ذہن میں یہ جائے کہ یہ اس کو خود پسندی ہو گئی ہے یا یہ مغرور ہو گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر کسی جگہ پر کوئی مرد اور عورت آپس میں بات کر رہے ہیں اور کام کی بات کر رہے ہیں اور دور سے دیکھنے والا خود سے ایک برا گمان ان دونوں کے بارے میں بنا لے، تو آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کی بات کہاں کہاں تک پہنچتی ہے اور زد کہاں کہاں تک پڑتی ہے، کس کس رشتے کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے حوالے سے جیسے سسرال کے بارے میں بدگمانیاں ہوتی ہیں، اور ایک یہ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک ان سیڈ رول بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا کہ سسرال کے بارے میں تو بدگمانی ہی بدگمانی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے جب بھی کوئی بچی اپنے گھر جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے برے گمان کا؟ سب سے پہلا اس کا حل یہ ہے کہ اگر دل میں کوئی ایسی بات آ جائے تو اس کو زبان پر نہ لایا جائے،
اور جب انسان کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مواخذے کے قابل نہیں سمجھتے جب تک کہ انسان اس کے مطابق ریئیکٹ نہیں کرتا اور انسان اس اوپینین کو وائس نہیں کرتا۔ آپ جب اپنا برا گمان کسی دوسرے کو بتائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ پھر کتنی زیادہ برائی جو ہے وہ پھیلے گی، لیکن اگر آپ اس کو اپنے دل میں ہی رکھیں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ڈائی آؤٹ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی بات۔ پھر اسی طرح سے ایک اور برے گمان کی جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا ہے یا آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے تو چاہے وہی حق پر ہو لیکن آپ کے دل میں پھر ضرور اس کی نیت میں اور اس کے کسی نہ کسی لفظ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی برا گمان ضرور چلا جاتا ہے۔ تو ایسے میں ان آیات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بعض گمان تو گناہ کے لیول کے ہوتے ہیں، تو مجھے برا گمان نہیں رکھنا اور مجھے ایسا مومن بننا ہے کہ جو ہر انسان کے لیے خوش گمانی رکھتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو۔ تجسس کہتے ہیں کہ جیسے نبض کو دیکھ کر، رگ کو چھو کر اندرونی حالات جو ہیں انسان کے جسم کے وہ معلوم کر لینا، جیسے حکیم ہوتے ہیں تو وہ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو اسی طرح سے جب یہ لفظ معاشرے کے کسی ایکشن کے لیے استعمال ہو یعنی تجسس، تو یہ بیسکلی منفی ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اسلام ہر انسان کی پریویسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور تجسس کیا ہے؟ کسی کی پریویسی کی، کسی کے اندرونی معاملات کی، اس کے گھریلو حالات کی ٹوہ لگانا۔ اور یہ بعض لوگوں کا تو باقاعدہ ایک شغل ہی یہ ہوتا ہے، مثلاً وہ کون گھر آیا، کون گھر سے گیا، کسی کے گھر میں جھانکنا، یہاں تک بعض لوگوں کو ایک ایشو ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں پکا کیا ہے، ملازمین سے کویسچننگ کریں گے، فلاں روزے رکھتا ہے یا نہیں، فلاں نماز پڑھتا ہے یا نہیں، بچے کس وقت اٹھتے ہیں، لوگوں کے خط دیکھ لینا، یا جیسے آج کل ہے تو لوگوں کے میسیجز پڑھ لینا، ٹیلی فون میں کسی کی گفتگو سن لینا، لوگوں کے ذریعہ آمدنی معلوم کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ منفی تجسس میں ہے۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کسی کو جج کرنا ہے، نہ ہی ہم سے کسی نے یہ گواہی لینی ہے۔ تو لہٰذا جو انسان تجسس میں پڑتا ہے وہ اپنے وقت کو سب سے زیادہ ضائع کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دوسرے کا آرام سکون بھی برباد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، وہ ان باتوں کو ترک کر دے، ان باتوں میں انٹرسٹ نہ لے کہ جو باتیں اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی۔ ہمیں اس سے کیا تعلق کہ کسی کے گھر میں کیا پکا، یا کسی کی کتنی آمدنی ہے، اور کسی کا شوہر یا داماد یا بیٹا جو نوکری کرتا ہے تو اس نوکری میں اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرتی ماحول کو بہت خراب کر دیتی ہیں، تو لہٰذا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں اسلام تو اتنا زیادہ سینسٹیو ہے، اتنا حساس ہے کسی کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں کہ اگر شک بھی پڑ جائے تو پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جھانک جھانک کے اس کے خلاف ایویڈنس اکٹھے کریں، آپ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے پھریں، اس بات کا ہمیں مکلف نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ عز و جل ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ یعنی جو دوسروں کا تجسس کر کے اور ان کا سکون برباد کرے گا اور ان کے عیب تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر سے پردہ اٹھائے گا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں ہی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کے انجام سے اور اس طرح کے برے اخلاقیات سے۔ پھر ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ اور ایک بہت بڑی زبان کی آفت جو کہ پیدا ہوتی ہے تجسس اور برے گمان کے بعد۔ پہلے آپ برا گمان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس برے گمان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کے گھروں میں اور ان کے بارے میں تجسس کرتے ہیں، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہے تو پھر آپ اس کو زبان سے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں غیبت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے۔
ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، ان یأکل لحم اخیہ میتن، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، یہ بات تو تمہیں بڑی ناپسند ہوگی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرے جو کہ اس کو ناپسند ہو۔ اور ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ وہ انسان وہاں پر موجود نہ ہو، وہ غائب ہو، اسی لیے اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو انسان موجود نہیں ہوتا وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک مرا ہوا انسان، کیونکہ مرا ہوا انسان بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو ایک مرے ہوئے انسان کے ساتھ کمپیئر کر کے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ کتنی بری بات ہے اور اس سے کتنی انسان گھن کھاتا ہے۔ اور انسان ان کو تو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو میت ہے، اور خاص کر کے خدا نہ خواستہ کسی کے بھائی کی ہو تو اس کو تو وہ کتنے پیار سے رکھے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا زیادہ سیریس نوعیت کا جرم اس کو قرار دیا ہے، اور کیسا کمپیریزن دیا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا ایک کام کو کہ وہ میں کبھی بھی کروں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود ہم یہ کام اپنی مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کام جب بھی ہمیں موقع ملے ہم کسی نہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے ہی رہتے ہیں، اور یہ حرام ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں، غیبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا غیبت کا سبب یہ ہے کہ آپ کو کسی پہ غصہ آیا اور آپ بھڑک اٹھے اور آپ نے غیبت کر کے اپنے غصے کو، اپنے دل کو کچھ ٹھنڈا کیا، کچھ سکون پہنچایا۔ دوسرا ایک اور سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے دوست کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اور جس کو پیئر پریشر کہا جاتا ہے، تو پیئر پریشر میں آ کے آپ نے بھی وہ کام شروع کر دیا۔ پھر تیسرا سبب اس کا وہی ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑانے کا بھی تھا، یعنی کسی دوسرے کو آپ حقیر سمجھتے ہیں اور اس کی عزت کو آپ اتنا ویلیو ہی نہیں کرتے۔ جیسے بعض اوقات بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ملازمین کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں، جن سے دن رات خدمت لیتے ہیں، ان کی ایک ایک غلطی کو اپنی مجالس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ یہ ایسے چلتا ہے، یہ ایسے بولتی ہے۔ تو یہ غیبت جو ہے یہ اس زمرے میں آتی ہے کہ جب ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں اور کسی کی عزت ہمارے ذہن میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے کھیل اور مذاق کے طور پر بھی ہم غیبت کرتے ہیں کہ جیسے کسی مجلس میں رنگ بھرنے کے لیے، رونق لانے کے لیے۔ پھر غیبت کا علاج کیا ہے؟ غیبت کا علاج یہ ہے، نمبر 1، انسان توبہ کرے، اور جس انسان کی غیبت کی ہو اس کے حق میں دعا کرے، کوئی صدقہ کرے، اپنے آپ کے اوپر کوئی پینلٹی لگائے، اور سب سے پہلی بات کہ انسان کو یہ علم حاصل ہو کہ غیبت گناہ ہے کتنا بڑا، ورنہ اگر ہم اس کو گناہ سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر ہم کیوں اس سے باز آئیں گے۔ وہ ایک اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر تم نے غیبت کرنی ہو تو اپنی والدہ کی کیا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کی کہ تم اپنی نیکیاں ان کو دو۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ میں جس کی غیبت کر رہی ہوں اس کو میری نیکیاں مل رہی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ نیکیاں اخلاص سے کمائی ہوئی کسی اور کو دے دینا، اور قیامت کے دن ہماری اپنی پڑھی ہوئی نمازیں، ہمارے رکھے ہوئے روزے کسی ایسے انسان کے نامہ اعمال میں ہمیں ملیں کہ جس کو ہم پسند بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ غیبت تو اسی کی جاتی ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ تو پھر ہمارا کتنا بڑا یہ خسارہ ہے۔ تو اس طرح کے انجام جو ہیں وہ اگر ہم یاد رکھیں تو پھر ہم غیبت سے پرہیز کر لیں گے انشاءاللہ۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں غیبت کی اجازت بھی دی جاتی ہے، جن میں شریعت نے اجازت دی ہے، مثلاً یہ کہ اگر عدالت میں کوئی بات کرنی ہو، کسی مظلوم نے کسی ظالم کی ظلم کا کوئی قصہ سنانا ہو تو وہ عدالت میں سنا سکتا ہے، یا کسی ایسے انسان کو کہ جو اس کے بارے میں
کچھ کر سکتا ہو، کوئی مشورہ دے سکتا ہو، کوئی ریکٹیفائی کر سکتا ہو اس ظلم کو، تو اس کو بتایا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی حد سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے کہ انسان اس کی کوئی اور بھی برائیاں جو ہیں وہ بیان کرنی شروع کر دے. پھر اسی طرح سے کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اپنے کسی مومن بھائی کو مطلع کرنے کے لیے اس کی کوئی برائی یا ایسا برا اخلاق، ایسی بری عادت بتائی جا سکتی ہے کہ جو نقصان دہ ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص ملنے کے لیے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کو بڑا اچھا ملے، اور پھر آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا اخلاق نیچے کیا، اس کے ساتھ جیسے ایک مہمان کو ڈیل کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ڈیل کیا، لیکن ساتھ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مطلع بھی کر دیا کہ کہیں وہ اس اچھے اخلاق کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ انسان جو ہے یہ ایک اچھا انسان ہے، اور اگر وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کو اس انسان سے کوئی معاملہ پڑے تو وہ جانتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے بارے میں وارن کیا تھا. اور اسی طرح سے کسی نے اگر کسی سے مکان کرائے پہ لینا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فائنینشیل میٹرز میں یہ انسان اتنا ایماندار نہیں ہے، اور اسی طرح سے کاروبار کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، تو قرض لینا یا دینا ہے، تو ان سب چیزوں میں اگر آپ کو کسی کے بارے میں ایسی بات پتہ ہے جو ان معاملات پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو پھر وہ بتا دینی چاہیے. پھر وہ غیبت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ سوء ظن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ دوسرے انسان کی خیر خواہی ہوتی ہے. اور اس میں پھر جو مشورہ دینے والا ہے، جو بات بتانے والا ہے، اس کو نہایت دیانت داری سے متعلقہ شخص کے بارے میں اس کا عیب وغیرہ بیان کرنا چاہیے تاکہ کوئی دوسرا دھوکہ نہ کھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. اور ایک دوسرا بندہ ایک کلمہ ایسا زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے. تو لہٰذا اپنی گواہیاں، کہاں ہم نے کسی کی غیبت کرنی ہے تاکہ دوسرا بچ جائے، اور کہاں ہم صرف اپنی زبان کو ایک غلط استعمال میں لا رہے ہیں، یہ ڈسرن کرنا اور یہ ڈیفرینشیٹ کر لینا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی انسان ان چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کر سکے گا. سیدنا فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو ایک منجنیق ایک توپ ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی نا، ایک ہتھیار تھا، تو ایک منجنیق سے جو اپنی ساری نیکیاں مشرق اور مغرب میں پھینک رہا ہے. جس کی غیبت کرتا ہے اس کی طرف کسی دائیں طرف کی تو دائیں طرف نیکی گئی، بائیں طرف کی تو بائیں طرف نیکی گئی. تو کس قدر یہ ایک خسارے والا سودا ہے. لوگوں کی غیبت کرنا دراصل لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے، اور عزت پر ہاتھ ڈالنا کتنا ایک برا فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کی آبرو ریزی کرنا سب سے بڑا سود ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو کھرچ رہے تھے. تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے در پے رہتے ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اوندھا دھکیلتی لوگوں کو منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں مگر ان کی زبانیں. غیبت سے بچنا ضروری ہے. اس کے لیے اپنے وقت کو کسی پروڈکٹیو کام میں لگائیں اور اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ آپ نے کسی کی برائی بھی کرنی تھی.
اسی طرح سے غیبت سے بچنے کا ایک اور بھی بڑا ہی فائدہ مند علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کا درست استعمال شروع کر دیا جائے۔ جب ایک چیز درست استعمال میں آتی ہے تو اس کا غلط استعمال کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا۔ تو زبان کا درست استعمال کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی اس میں ہے کہ زبان پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کاموں میں مصروف رہے تاکہ نیگیٹو باتیں کرنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ خاموش رہنا بھی بہت سی برائیوں سے انسان کو دور کر لیتا ہے۔ اور اب العمل بالآیات، حسن ظن سے ابتدا کریں، کیونکہ حسن ظن ہی باقی تمام برائیوں کا روٹ کاز بن جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.